ایک اور بات بڑی لوگ پوچھنے لگے, کہتے جی گائے کی ہوتی ہے بھینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چلو جی اب نئی بات نکل آئی. حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کا, نبی پاک نے فرمایا بکرا 1 سال کا, گائے 2 سال کی, اونٹ 5 سال کا. حدیث میں لفظ آ گیا اونٹ کا. آپ کو بندہ کہے پہلے بتائیں نر کا کہ مادہ کا, تو میں کدھر سے آپ کو حدیث نکال کے دوں جس میں نر بھی اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہو؟ حدیث پاک میں ذکر آ گیا دمبے کا, مینڈے کا. اب باقی جو سارے جاگ رہے ہیں نا, آپ غور فرمائیں, باقی ایک بکرا ہے, ایک چھترا ہے, ایک دمبا ہے, ایک دیسی بکرا ہے, ایک پہاڑی بکرا ہے, تو علیحدہ علیحدہ لفظ کہاں سے نکال کے دیے جائیں؟ یہ ساری انواع ہیں, اقسام ہیں, نوع ہیں. اسی طرح بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں النوع منہ, یہ اس کی ایک قسم ہے, نوع میں سے ہے, گائے کی نوع میں سے. آپ عام لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بکرا چھترا گائے بھینس, عام لفظ ہے نا. تو جب گائے کہہ دیا تو اب کو بندہ کہے گائے آیا تو پہلے بتائیں گائے تو ہے تو اس میں بیل شامل ہے کہ نہیں؟ تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں نا, ہمارے محدثین بھینس کو گائے میں شامل کرتے ہیں. بھینس گائے کی ایک قسم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گائے کا لفظ استعمال کیا تو بھینس اس کے اندر آ گئی. تو اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. اگر بیل کی قربانی جائز ہے تو کٹے کی قربانی بھی 100% جائز ہے. اس کے اندر 7 حصے ڈالے جائیں گے, اسے قربان کیا جائے گا, یہ جائز ہے. اگر آپ صریح لفظ نکال کے دکھانے کو کہیں گے تو پھر تو بڑی چیزوں میں لوگ الجھ جائیں گے. پھر کیسے نکالا جائے گا خسی کی جائز ہے کہ نہیں, جو خسی نہیں اس کی جائز ہے کہ نہیں, فلاں کی. تو ان تفصیلات, ہاں بہت ساری چیزوں کی تفصیلات حدیث میں ہے لیکن ساری چیزوں کی موجود نہیں. اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں, بھینس کی قربانی بھی ہوگی, گائے کی بھی ہوگی, بیل کی بھی ہوگی, کٹے کی بھی ہوگی. جن کی نہیں ان کی نہیں. ہم نے کبھی کہا ہرن کی قربانی بھی ہوگی یا مرغی کی قربانی بھی ہوگی. تو حدیث مبارکہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی جتنی اقسام ہیں ان سب کی قربانی کرنا ہاں جائز ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور خوبصورت ہو, لنگڑا نہ ہو, کانا نہ ہو, زخمی نہ ہو, خوبصورت جانور لاؤ, اس کو لا کے ذبح کرو. لوگ کہتے ہیں چلو اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دے دیں, تو یہ کافی نہیں کافی. نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے, ہر سال قربانی دی. اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا تو صحابہ کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا اور نبی پاک اسے ذبح کرتے اور فرماتے ایک دوسرے کو دھکے دیتے اونٹ کے, پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے کے لیے, پہلے میں نے, انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا, یہاں بھی وہاں بھی زندہ. 63 اونٹ ذبح کیے. ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 7. اب 63 کو 7 سے ضرب دو گے تو کتنی بنے گی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی دی, ہر سال. اب وہ 63 اونٹ, ایک اونٹ میں 7 قربانیاں, 8 سال 11 قربانی. اور مولا علی شیر خدا فرماتے نبی پاک 2 قربانیاں دیتے. میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر رہے ہیں آپ, تو حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے, غریبوں کی طرف سے. اور حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تو 2 دیا کرے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں, خادم ہوں. حضور نے فرمایا علی ایک تو نے اپنی دینی ہے, ایک میری طرف سے دینی ہے. 2 قربانیاں. مولا علی نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی. حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں تھے, اپنا مکان ہی نہیں تھا, کوئی کاروبار نہیں تھا, کئی دن فاقے رہتے تھے, پر قربانیاں کتنی دیتے تھے؟ 2. ہمارے پاس ویسے اگر سسرال میں, میکے میں, کزنوں میں کوئی شادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے, وہ پکا ہے. اور قربانی کی باری غریب ہو گئے, سارے غریب ہو گئے, کہتے نہیں یہاں مشکل ہے. او خدا کے بندے, اللہ کے ساتھ تجارت کر, اس کے راستے میں 1 دے گا, رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا. قربانی مال کے نصاب پہ ہے. کوشش کیا کریں کہ اللہ کے راستے میں جب دینا ہو پھر لیت اللہ سے بچیں, خوبصورت جانور لائیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے.
ان کے لیے نصیحت ہے جن کو اللہ نے توفیق دی. میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے, وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے, کہتے ایک میرا ہے, ایک میرے ماں کا, ایک میرے باپ کا ہے, ایک میرے فلاں استاد صاحب کا, ایک میرے پیر صاحب کا ہے. یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے رہا ہوں. اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندہ ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے, تو حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں گا, یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے گا. جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں, نبی پاک کے نام کی قربانی دے. خوبصورت سا جانور پیارا, پھر اس کی خدمت ہو, پھر اس کی قربانی دی جائے اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے. حضور نے خود وصیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کو, قربانی بڑا حسین عمل ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی فرمائی, ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے, وہ نہ آئے. اور یا رسول اللہ جو کرے گا, فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا, اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا, اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا. قربانی کریں, خوبصورت انداز میں کریں, اللہ کی رضا کے لیے. بزرگوں نے لکھا ہے 3 حصے کرو گوشت کے, ایک گھر میں رکھو, ایک رشتہ داروں میں بانٹو, پڑوسیوں میں بانٹو, اور تیسرا فقط غریبوں کو دو. لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں قربانی کرتا ہی وہ ہے جن کے گھر میں ہر جمعرات کو چھوٹا گوشت پکتا ہے, اور جن کے گھر میں ہفتے میں 3 دفعہ مرغی کا گوشت پکتا ہے, وہی تو قربانی دینے کے قابل ہوتے ہیں. تو وہ بھی اگر قربانی کے بکرے میں سے بھی تیسرا رکھنا چاہیں تو اجازت تو ہے. میں نے کہا سارا رکھنے کی بھی اجازت ہے, لیکن اگر آپ مہربانی کریں, کوشش کریں کہ یار ہم تو سارا سال ہی کھاتے ہیں, اور ہمارے یہاں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے نا وہ بھی باری لگی ہوئی ہے. ادھر سے پلیٹ آئی تھی گوشت کی تو ادھر سے بھر کے چلی گئی. بھئی اس نے کی ہے, اس کو بار بار گوشت دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ دیکھیں عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, اور میں اگر تھوڑا سا آپ کی توجہ کرانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سفید پوش لوگوں کو دیکھیں. کچھ سفید پوش ہیں, سفید پوش جن کے اوپر قرضے ہیں, بیماریوں نے جکڑ لیا ہے, گھر میں بڑے بڑے سخت مریض آ گئے ہیں. سفید پوش پہلے دیا کرتے تھے, آپ ان سے پوچھتے ہیں صاحب قربانی, تو بات کو ٹالتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوچ رہا ہوں کوئی حصہ ڈال جائے. پردہ پوشی کرتے ہیں, کہتے ہیں کئی حصہ رکھا ہوا, پردہ پوش. اکثر وہ لوگ قربانی نہیں دے پاتے, اکثر دیا کرتے تھے اب نہیں دے پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشکلات ایسی آ گئیں. ان لوگوں کا خیال کریں, ان کے گھروں تک گوشت پہنچا کے آئیں, ان پر توجہ کریں. وہ سفید پوش آدمی کبھی ذکر نہیں کرے گا. کچھ تو ایسے ہیں جو خود پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں گوشت دیا جائے, لیکن کچھ سفید پوش ہیں لا یسألون الناس الحافا. اللہ فرماتے کچھ لوگ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے, سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں, کا مزاج نہیں. ان کی طرف دیکھیں, اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں, خاص کر ان رشتہ داروں کو دیکھیں جن کا آپ کو پتا ہے کہ غریب ہیں, مجبور ہیں, ان کے گھروں میں گوشت بھیجیں. غریب بیٹیوں, غریب بہنوں کا خیال کریں, اس طرف متوجہ ہوں, ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں, اس طرف آپ لوگ خیال کریں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نبی رحمت علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام, بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے. انا اعطیناک الکوثر, محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دی. اب آپ اس کے جواب میں یہ کریں کہ فصل لربک, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں, وانحر, اور قربانی کریں. نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئک ھو الابتر, آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان رہے گا. آپ کا دشمن. قربانی شعار اسلام میں سے ہے. قربانی اللہ کو بڑی محبوب ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا 10 ذی الحج کو جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ظاہر ہے 10 ذی الحج کو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں عید کی, اور فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں,
ذکر بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو 10 ذی الحج کو جو کام سب سے زیادہ پسند ہے وہ خون بہانا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی دلچسپی پیدا فرمائی ہے قربانی کے ساتھ، شوق اور ذوق کا ذکر فرمایا ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی غیر موجودگی میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ ادھر آؤ، یہاں میرے پاس کھڑی ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ کیا ہونے لگا ہے؟ فرمایا میں تمہارے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے لگا ہوں۔ قریب کھڑا کر کے حضرت فاطمہ کو حضور نے ذبح فرمایا۔ میں اکثر یہ بات آپ احباب سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے کاشانہ نور پہ 2-3 مہینے تک کھانا نہیں پکتا تھا، لیکن قربانیاں اللہ کے رسول ہر سال 2 دیا کرتے تھے۔ کھانا 2 مہینے نہیں پکا اور قربانیاں 2، اور 2 قربانیاں دے کے حضور فرماتے ایک میری طرف سے ہے، ایک میری امت کی طرف سے ہے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں فقر رہتا تھا۔ 3 دن امام حسن اور حسین 3 دن بغیر سحری اور افطار کے کھجور اور پانی کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، کھجور اور پانی کے ساتھ روزہ کھولتے تھے، پر قربانیاں مولا علی ہر سال 2 دیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ سارا سال خوشحال رہتے ہیں اور بڑی سے 10 دن پہلے تنگ دست ہو جاتے ہیں۔ جو 5 لاکھ روپیہ بیٹے کی شادی پہ خرچ کر لیتا ہے پتہ نہیں کہاں سے لاتا ہے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں ایک پلاٹ سستا مل رہا ہے تو پھر پتہ نہیں کہاں سے ادھار اٹھا لاتا ہے۔ لیکن جب معاملہ قربانی کا آتا ہے پھر لوگ تنگ دستی کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھو جب بندہ رب کریم کے راستے میں دیتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت اسماء سے کہ تو اللہ کے راستے میں بے حساب خرچ کر، رب بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ قربانی کے لیے شوق پیدا کریں، ذوق پیدا کریں اور دلچسپی پیدا کریں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ قربانی صاحب استطاعت پر فرض ہے، لیکن اس کے لیے شوق پیدا کریں۔ ایک ہے قربانی کرنا، پھر ایک ہے قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا۔ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے، اور جب تک آپ کا دل کرے آپ وہ گوشت کھائیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی۔ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ قربانی ظاہر ہے وہی لوگ کرتے ہیں نا جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں، تو مطلب سارا سال اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں تو پھر آپ مہربانی فرمائیں، یہ تو اللہ کے راستے میں ہے تو کوشش کریں یہ تقسیم ہو جائے۔ کچھ لوگ شاپر لے کے گوشت لینے آ جاتے ہیں، ان تک میرا یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ ان کے لیے سوال کرنا جائز ہی نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا موجود ہو، صبح کا اس کے گھر میں کھانا موجود ہے ایک ٹائم کا، اس بندے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز۔ اتنا بھوکا آدمی کہ جس کے پاس اب کھانا ہی نہیں ہے ایک وقت کا بھی، وہ سوال کر سکتا ہے۔ یہ پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی فرمائی، ہمیشہ۔ آج تو حضور نے ایک فرمایا، اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار حج کی توفیق دے۔ صحابہ نے 40 حج فرمائے ہیں، 50 حج فرمائے، حضرت فضیل بن عیاض نے 60 حج فرمائے۔ اللہ توفیق دے، قبول فرمائے، اور اللہ سب کو بار بار وہ موقع نصیب فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج ایک فرمایا، قربانی حضور جس دن مدینے آئے اس وقت شروع فرمائی، اور ہر سال حضور قربانی دیتے تھے، ہر سال 2 جانور ذبح فرمائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 کا کیا مقصد فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری غریب امت کی طرف سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے۔ کبھی فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میرے اہل بیت اور میری امت کی طرف سے۔ 2 جانور حضور نے ذبح فرمائے، اور پھر میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام مولا علی شیر خدا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
دو جانور ذبح کرتے تھے. خود حضرت علی کی جب باری آئی تو انہوں نے بھی دو فرمائے. تو صحابہ نے پوچھا کہ علی دو کیوں, دو کس لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے میرے حبیب نے وصیت فرمائی تھی کہ علی تو نے دو کرنے, ایک اپنی طرف سے کیا کرنا, ایک میری طرف سے کرنا. تو میں ایک اپنی طرف سے دیتا ہوں, ایک اپنے نبی پاک کی طرف سے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ. دو جانور. آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے یہ بات کہ مہینہ مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا حضور کے گھر میں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند اور 3 سورج کٹھے کبھی نہیں دیکھے جب ساتھ روٹی بھی کھائی ہو. یعنی 3 دن مسلسل کبھی کھانا نہیں کھایا. قربانیاں کتنی دی بولیے. حضرت علی شیر خدا کا مکان کوئی نہیں اپنا, کوئی گھر نہیں بنایا. مولا کائنات شیر خدا, میں نے یہ بات پھر دوہرا رہا ہوں, پہلے بھی میں نے عرض کی تھی, پکا کرنے کے لیے دوہرا رہا ہوں. حضرت علی کا کوئی کاروبار نہیں بظاہر. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ کئی ہفتے صرف سرکہ اور کھجوریں. قربانیاں کتنی اسی سارے صاحب لان ٹورے ہیں کہ ساڑھے تے لگ دی ہے کہ نہیں, پکا. اور پھر جب بات ہوتی ہے دینے کی تو ماحول اور ہوتا ہے, جب لینے کی باری ہوتی ہے تو ماحول اور ہوتا ہے. قربانی واجب ہے اس شخص پر جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے, لیکن میں 7.5 تولے والا فتویٰ نہیں دیتا, میں 52.5 تولے چاندی والا فتویٰ دیتا ہوں. اس لیے کہ 52.5 تولے چاندی تو شاید تولہ یا 1.5 تولہ سونے کے برابر ہی ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی. تو 7.5 تولے سونا 50-60 ہزار روپیہ جس آدمی کے اکاؤنٹ میں موجود ہے وہ قربانی کرے. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے 3 کمروں کو تالا لگایا ہوا ہے وہ 3 کمرے فارغ ہیں, اس کے کسی کام کے نہیں, ان کی قیمت کا حساب لگائے. چھت پہ سٹور بنا دیا ہے کوئی مطلب نہیں اس کا, اور جو ویسے رکھی ہوئے ہیں کوئی معنی ہی نہیں کمرے کا. فرماتے تھے حساب لگائے, قربانی کرے. رب کریم کی بارگاہ میں دینے کا جب معاملہ آیا تو تو گول کر گیا کام. میرے رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنے لیے چیزیں استعمال کرنے کا ماحول ہے تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہینہ مہینہ روٹی نہیں پکائی. یہاں جو آدمی ہر جمعرات کو 4 کلو بکرے کا گوشت پکاتا ہے اور ہر تیسرے دن مرغی کا گوشت لاتا ہے, وہ قربانی کی باری آتی ہے تو کہتا ہے میرے پہ لگتی نہیں. وہ ٹھیک ہے ابا جی لے آئے, ابا جی کی طرف سے قربانی ہے, اس دفعہ ابا جی کی, اگلی دفعہ اماں جی کی, اس سے اگلی دفعہ دادی جی کی. او خدا کے بندو, جس آدمی کے پاس پیسے ہیں پہلے اپنی قربانی واجب ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے عزیزوں کو؟ جو آدمی صاحب استطاعت ہے پہلے کس کی قربانی کرے گا؟ وہ کمائی کرتا ہے, اس کے اپنے اکاؤنٹ میں تنخواہ آتی ہے, ابا جی کے اکاؤنٹ میں نہیں آتی. اس نے اپنا بینک بیلنس چوری بھی رکھا ہوا ابا جی سے. پہلے اپنی قربانی کرے, اگر اس کو شوق ہے, دل کرتا ہے تو ایک اور خریدے, پھر ابا جی کی طرف سے کرے. اگر اللہ نے توفیق دیا تو ایک اور خریدے, اماں جی کی طرف سے کرے. اور اگر اس کے دل کو اللہ ٹھنڈک عطا کرے, سکون کرے, تو پھر اپنے رسول کی طرف سے بھی قربانی دے, پھر اپنے محبوب کی جانب سے بھی قربانی کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سال 2 قربانیاں دی, 10 سال. کل کتنی ہوگی 10 سالوں میں بولیے؟ اور جب حضور حج کرنے گئے نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 63 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے. اور حدیث بڑی مزیدار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اونٹ ذبح کرنے کی باری آئی تو ہم سوچ رہے تھے, پریشان تھے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے ذبح کرنا, بڑا مشکل ہے, اس کو تو نہر کرنا پڑتا ہے, گرانا پڑتا ہے, باندھنا پڑتا ہے. سب سے مشکل کام اونٹ ذبح کرنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت کریمہ ہے, اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں حضور. وہ ہمارا اللہ خیر کرے, اب اللہ ہی حافظ ہے. ذبح کرنا تو دور کی بات ہے, ہمارا جو BA پاس لڑکا ہے نا اس کو ڈر آتا ہے جانور کے پاس کھڑے ہوتے بھی. کہتے ہیں بچوں کو اندر لے جاؤ, 10 سال کا 12 سال کا, اس کو اندر لے جاؤ, ذبح کرنا, روئے گا. اور بس کرو یار, یہ کس قوم سے تمہارا تعلق پڑ گیا ہے؟ ہمارے تو 12 اور 14 سال کے معوذ اور معاذ ابو جہل کی گردن کاٹ کے رکھ دیا کرتے تھے, اور تو بچہ بکرا ذبح کرنے سے ڈرا رہا ہے. اس کو کھڑا کر لا کے, قربانی تو جہاد کی ٹریننگ ہے, وہ کھڑا کر, اس کو کہا بیٹا یہاں کھڑا ہو, اللہ کے رستے میں بکرے کی گردن کاٹنی ہے. اگر کوئی شخص خدا رسول کے دین کی مخالفت کرے, کفر کا جھنڈا اٹھائے, تو اس کی گردن بھی کاٹنی ہے.
یہ ٹریننگ ہے بچوں کے لیے. یہاں عجیب ماحول ہے, ڈر لگ رہا ہے, پیچھے ہٹ جاؤ. اور جس صاحب کی قربانی ہے وہ بھی کوئی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہیں, دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. نفیس ہی بڑے ہیں جناب, لطیف ہی بڑے ہیں. کپڑوں کو کوئی قطرہ خون کا لگ گیا تو بڑی مصیبت بن جائے گی. اور امیر آدمی اس کا تو گھر کسائی نے خود فون کیا ہے کہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کے گھر آؤں گا. اس کو پتہ ہے کہ منہ مانگی قیمت ملے گی. مہربانی فرمائے, قربانی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفاست والی طبیعت کسی کی نہیں. صحابہ کہتے ہیں اتنا حسین محبوب کا انداز تھا کہ کبھی کپڑوں پہ مکھی بھی نہیں بیٹھی. اور حضور سے ہم سلام لیتے تھے, دست مبارک چومتے تھے تو ہمارے ہاتھوں سے کستوری کی خوشبو آنے لگتی تھی. اور فرماتے ہیں نبی پاک کا ہاتھ یوں ہوتا تھا کہ برف بھی اتنی ٹھنڈی نہیں جتنا پیارا حضور کا ہاتھ ٹھنڈا ہوتا تھا. پھر بھی حضور دست مبارک میں خنجر پکڑتے, جانور کو لٹاتے اور اپنی طامت کو سمیٹتے, اور اللہ کے حبیب گھٹنا رکھتے اس کی گردن پر, اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح فرماتے. حضور خود دست مبارک سے. تو اتنا زیادہ نازک مزاج ہو گیا ہے کہ اب یہ والی سنت ادا کرنا مشکل ہو گیا تیرے لیے. 63 اونٹ ہیں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حال یہ ہے ہم سوچ رہے ہیں کیسے ذبح کریں گے, کیا کریں گے, کیسے گرائیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم ابھی سوچ میں ہی تھے کہ حضور نے چھری پکڑی. خنجر جب حضور نے اٹھایا تو فرماتے ہیں اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نبی پاک کے سامنے آ کے لیٹ گیا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا. اس نے ٹانگ بھی کوئی نہیں ہلائی, پیر بھی کوئی نہیں ہلایا. وہ کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی تھی. اس نے کہا پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے, کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے, کباب شمع کے شعلے پہ کیجیو سیاد, شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. وہ کہتے ہیں بلبل کو شکاری, سیاد شکاری نے پکڑ لیا بلبل کو, تو سیاد سے بلبل کہنے لگی تو نے پکڑا ہے تو قتل تو کرے گا ہی نا, کھائے گا تو صحیح, ایک میری منت ہے. شکاری کہنے لگا وہ کیا؟ تو بلبل کہنے لگی جب تو مجھے ذبح کرے نا اور پکائے تو مجھے پھول سے بڑی محبت ہے. اس طرح کرنا, کوئلے اتنے زیادہ دہکانا, اس قدر زیادہ آگ جلانا کہ ان کی شکل گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہو جائے. تو جب تو مجھے ان پر جلائے گا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی, اس لیے کہ محبوب کا چہرہ جو سامنے آ جائے گا مجھے تکلیف نہیں ہوگی. پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے, کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے, کباب شمع کے شعلے پہ کیجیو سیاد, اور شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے بڑی تکلیف ہوگی جب جان نکلے گی. روایتوں میں آتا ہے جس طرح باریک دوپٹہ جھاڑیوں پہ ڈالا جائے, کھینچا جائے تو پھٹ جاتا ہے, یوں تکلیف ہوگی. پر فرمانے لگے رسول اللہ کے غلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب جان نکلنے لگے گی تو سامنے جلوہ ودوحات آ جائے گا. حضور کے جلوے ہوتے رہیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا جان کیسے نکل گئی. پھنسی جو دام میں بلبل. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا, حضور کے سامنے آ کے لیٹا, نبی پاک نے ذبح فرمایا اور فرماتے ہاتھ دھو گئی. حضور نے توجہ فرمائی تو دوسرا دوڑتا ہوا آ گیا, تیسرا آ گیا. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دیتے تھے, پیچھے ہٹ جا, پہلے میں نے جانا ہے. 63 اونٹ وادی مینا میں حج کے موقع پر میرے رسول پاک نے دست مبارک سے ذبح فرمائے. ہر قربانی حضور نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی. قربانی واجبات دین میں سے, ضروریات دین میں سے ہے, اور کوئی اتنا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں. بہت ساری چیزوں کو خود بخود مشکل کر لیتے ہیں. ٹی وی پہ خبر آتی ہے فیصل آباد کے 2 بیل ہیں, بولو اور ڈولو, پتہ نہیں کتنے من ان کا وزن ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بولو ڈولو کھاتے کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں بادام کھاتے ہیں, مکھن کھاتے ہیں. یہ جناب پتہ نہیں ان کو دودھ کتنے کلو روز پیتے ہیں, اور بولو ڈولو بیچارے سے خود نہیں چلا جا رہا, لگ ایسے رہ جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں مہربانی کرو ہمیں ذبح کر لو. اب تو اٹھا بیٹھا بھی نہیں جا رہا. او خدا کے بندو, دین کی اصل حقیقت کو سمجھو. یہ تو حضور نے فرمایا خوبصورت جانور لاؤ, یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ اسے بادام کھلاؤ؟ آپ لوگ انسانوں کو روٹی نہیں مل رہی اور جانوروں کو بادام کھلا رہے ہو.
करने, इसके हिस्से में जो अल्लाह ने शय रखी है ना वो चारा है, इसको चारा खिलाओ और अच्छे तरीके से पेट भर के खिलाओ। जानवर को पेट भर के चारा खिलाया जाए तो जितनी उसकी तबीयत होती है उस हिसाब से वो सेहतमंद हो जाता है। बाकी ये तो आप किसी शख्स को इतना खिला दें कि उसका पेट इतना बड़ा हो जाए, फूल जाए, तो वो बेचारा तकलीफ में आएगा कि नहीं आएगा? ये किस किस्म का माहौल है? एक बकरा बिका है लाहौर में और सेठों ने शर्तें लगाई हुई हैं, मैं 5 लाख का लाया हूं तो मैं 9 लाख का। ये क्या चक्कर हुआ? मुझे इतना खिलाया जी, इसको फलां चीज, ये किसने कहा है खिलाने का? बादाम खाना किस हदीस में आया? किस सहाबी ने अपने बकरे को बादाम खिलाए? किसने मक्खन खिलाया? किसने पेड़े खिलाए? बस करो, अजीब तमाशा लग गया। और यहां तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि औरतें नाचने लगी हैं कुर्बानी के जानवरों के आगे, बीबियां बेचने लगी हैं। अल्लाह के गजब को आवाज ना दो। ये कुर्बानी है कि हर चीज का, मजहब की हर शय का मजाक बना दिया है। जिस दीन ने औरत की अपनी कुर्बानी भी हो तो उसको ज़िबा करने की इजाजत नहीं दी, मर्द ज़िबा करेगा। जो दीन कहता है कि औरत ज़िबा नहीं करेगी, वो औरत बेच सकती है अल्लाह के जानवर। जहां जिसका मैंने रमजान में भी कहा था, फिर बात दोहराता हूं, सारा साल नाचते गाते हैं और ईद का मौका आता है तो 2-4 मौलवी बिठा के वो दीन सिखाना शुरू कर देते हैं। कोई पता ही नहीं, कोई खबर ही नहीं। जिस बोतल में कल तक शराब बिक रही थी उसी में दूध पिलाओगे? जिस बर्तन में कल तक पेशाब था उसमें आज लोगों को शहद पिलाओगे? बस करो, ये मजाक नहीं, ये रसूलुल्लाह का दीन है। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई जिम्मे औरत के कोई चीज नहीं लगाई ऐसी जिसमें उसे मर्दों के साथ शामिल होना पड़े। और औरत समझ ही नहीं रही कि ये उसकी तजलील है, इज्जत नहीं। साबन बिक रहा है तो साथ बीबी खड़ी है, शैम्पू बिक रहा है तो औरत उसकी जो है वो ऐड दे रही है। ये इज्जत है औरत की? रुसवा कर दिया तुमने हर शय में औरत। अब कुर्बानी के जानवर भी बीबी बेचेगी? गैरत कहां गई इस कौम की? मेरे रसूल पाक सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी ने आके कहा, फलां कबीले के लोगों ने औरत को सरबराह बनाया है, औरत को आगे लगा लिया। फरमाया तबाह हो गए वो लोग, इन्होंने औरतों को अपने आगे पेशवा बना लिया। जिस रब ने औरत को नबुव्वत नहीं दी, इमामत करने का हक नहीं दिया, किस चक्कर में लोग पड़ गए? 5 लाख का जानवर किस लिए लाए हो? 5 लाख का तफाखुर के लिए, दिखाने के लिए? तो अगर 50,000 का 60,000 का भी जानवर लाता तो अच्छा आ जाता। और 50,000 का जानवर लाए तो 5 लाख में कितने आते हैं? बोले तो 10 जानवर ज़िबा होंगे तो कितने गरीबों तक गोश्त जाएगा, कितने घरों का भला होगा। हर चीज का चक्कर उल्टा कर दिया गया है। और सिर्फ हज के लिए होती तो मेरे रसूल पाक हर साल कुर्बानी ना करते। और मेरे नबी पाक कुर्बानी देने का हुक्म। एक और बात बड़ी लोग पूछने लगे, कहते जी गाय की होती है, भैंस की भी होती है कि नहीं? चलो जी, अब नई बात निकल आई। हदीस पाक में लफ्ज आया ऊंट का। नबी पाक ने फरमाया बकरा 1 साल का, गाय 2 साल की, ऊंट 5 साल का। हदीस में लफ्ज आ गया ऊंट का। आपको बंदा कहे पहले बताएं नर का के मादा का, तो मैं किधर से आपको हदीस निकाल के दूं जिसमें नर भी और मादा अलग-अलग हो? हदीस पाक में जिक्र आ गया दुम्बे का, मेंढे का। अब बाकी जो सारे जाग रहे हैं ना, आप गौर फरमाएं, बाकी एक बकरा है, एक छतरा है, एक दुम्बा है, एक देसी बकरा है, एक पहाड़ी बकरा है, तो लहदा लफ्ज कहां से निकाल के दिए जाए? ये सारी अनवा है, अकसाम है, नौ है। इसी तरह भैंस भी गाय की एक किस्म है। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं नौ मिन्हु, ये उसकी एक किस्म है, 9 में से है, गाय की 9 में से। आप आम लफ्ज बोलते हैं तो कहते हैं बकरा छतरा गाय भैंस, आम लफ्ज है ना। तो जब गाय कह दिया तो आपको बंदा कहे गाय आया तो पहले बताएं गाय तो है, तो इसमें बैल शामिल है कि नहीं? तो गाय की जितनी किस्में है ना, हमारे मुहद्दिसीन भैंस को गाय में शामिल करते हैं। भैंस गाय की एक किस्म है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गाय का लफ्ज इस्तेमाल किया तो भैंस उसके अंदर
आ गई, तो अगर गाय की कुर्बानी जायज है तो भैंस की कुर्बानी भी जायज है, अगर बैल की कुर्बानी जायज है तो कट्टे की कुर्बानी भी 100% जायज है। उसके अंदर 7 हिस्से डाले जाएंगे, उसे कुर्बान किया जाएगा, ये जायज है। अगर आप शरई लफ्ज निकाल के दिखाने को कहेंगे तो फिर तो बड़ी चीजों में लोग उलझ जाएंगे। फिर कैसे निकाला जाएगा खस्सी की जायज है कि नहीं, जो खस्सी नहीं उसकी जायज है कि नहीं, फलां की। तो इन तफसीलात, हाँ बहुत सारी चीजों की तफसीलात हदीस में है, लेकिन सारी चीजों की मौजूद नहीं। इसलिए मेरे अजीज याद रखें, भैंस की कुर्बानी भी होगी, गाय की भी होगी, बैल की भी होगी, कट्टे की भी होगी। जिनकी नहीं उनकी नहीं। हमने कभी कहा हरण की कुर्बानी भी होगी या मुर्गी की कुर्बानी भी होगी। तो हदीस मुबारका के अंदर जो चीजें मौजूद है, उनकी जितनी इकसाम है, उन सब की कुर्बानी करना हाँ जायज है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवर खूबसूरत हो, लंगड़ा ना हो, काना ना हो, जख्मी ना हो, खूबसूरत जानवर लाओ, उसको ला के ज़िबा करो। लोग कहते हैं चलो उतने पैसे अल्लाह के रास्ते में दे दें, तो ये काफी नहीं काफी। मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 ज़िलहज को अल्लाह की नजर में इब्ने आदम का सबसे पसंदीदा अमल। लेकिन ना 10 ज़िलहज को, कल 10 ज़िलहज है तो बड़े काम होंगे, फजर की नमाज भी होगी, तकबीराते तशरीक भी पढ़ी जाएंगी। आज फजर से शुरू हो गई ना, 9 की फजर से लेकर 13 की असर तक तकबीराते तशरीक पढ़ी जाएंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कोशिश करें जब भी पढ़ें 3 बार पढ़ें। तकबीराते तशरीक भी पढ़ी जाएंगी, फजर की नमाज भी कल होगी, ईद की नमाज भी होगी, लोग और भी कोई जिक्र अज़कार करेंगे। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 ज़िलहज को अल्लाह को अपने बंदे का जो काम सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि वो अल्लाह के रास्ते में जानवर का खून बहाए। हालांकि नमाजें भी हैं, अज़कार भी हैं, तकबीरात भी हैं, सारा कुछ, पर अल्लाह को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जानवर को कुर्बान करना। ये अल्लाह को बड़े खूबसूरत लफ्ज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुर्बानी का जानवर कयामत के दिन अपने सींगों और खुरों समेत आएगा, और जिसने कुर्बानी की होगी उसकी बख्शिश करवा के उसे जन्नत में लेकर जाएगा। तो फरमाया इब्ने आदम का सबसे पसंदीदा अमल ये, सबसे पसंदीदा, कि वो 10 ज़िलहज को कुर्बानी करें, कोशिश करें खुद ज़िबा करें अपना जानवर। ये हुजूर की सुन्नत है। ये ना हो सके तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से ज़िबा करने लगे हजरत फातिमा का जानवर। तो फरमाया, फातिमा इधर आके इसके पास खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारा जानवर ज़िबा करने लगा हूं। अपने जानवर के पास खड़े हो। मेरे जो भाई ज़िबा करने का काम करते हैं ना, कसाब हम कहते हैं, सारे कसाब नहीं होते, बहुत सारे लोग ये सादत हासिल करते हैं और बड़े नेकी का काम करते हैं। अल्लाह उन्हें बड़ी बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा, बड़ा खैर का काम करते हैं। लेकिन चूंकि रश होता है ऐसे लोगों के पास, थोड़ी जल्दी भी होती है, पहले तो कोशिश करें तकबीर खुद डालें, ये नहीं हो सकता तो करीब खड़े हो। हमारे यहाँ एक रिवाज ये भी है कि 2 बंदे हाथ रखते हैं, ज़िबा वो कर रहा होता है तो जिसकी कुर्बानी होती है उसको कहते हैं तू भी साथ हाथ रख, होता है ना जी बहुत सारी जगह। अब हुक्म ये है शरीयत इस्लामिया का कि जब जानवर ज़िबा करेंगे तो पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाह, बिस्मिल्लाहि अल्लाह। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी दुआ पढ़ी, सहाबा भी लंबी दुआ, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये भी पढ़ा। और फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि अल्लाह मेरी तरफ से कबूल फरमा, मेरी उम्मत, मेरी अहले बैत की तरफ से कबूल फरमा। सहाबा जब जानवर ज़िबा करने लगते पहले ये दुआ पढ़ते, फिर कहते अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना कमा तकब्बलता खलील का इब्राहीम अलैहिस्सलाम व तकब्बलता हबीब का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अल्लाह हमसे भी कबूल फरमा जैसे तूने हजरत इब्राहीम से कबूल फरमाई, और जैसे अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल। ये सारी दुआ पढ़े, और जब जानवर ज़िबा करने लगे तो फिर पढ़े बिस्मिल्लाहि अल्लाह, बिस्मिल्लाहि अल्लाह। अच्छा, 2 आदमियों ने हाथ रखा हुआ है, 2 आदमियों।
اب اگر ایک نے بھی نہ پڑھی بسم اللہ اللہ اکبر تو جانور حلال نہیں ہوگا، دونوں کو پڑھنا پڑے گا. یہ مسئلہ یاد رکھیں. ایک اور بات بھی بتانی ہے آپ کو، وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. قربانی کے بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7. اب 7 حصوں میں 7 کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے. 7 کی 6 حصے ڈال گئے، جو چلے تھوڑے سے زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، نارمل تھے، انہوں نے 6 حصے ڈال لیے. 7واں امیر آدمی تھا، اس کو جا کے کہا یار ایک حصہ نہیں مل رہا، تو چل تو نے تو 2-3 بکرے لیے ہوئے ہیں، تو بھی شامل ہو جا. اس نے پہلے تو کہا نہیں یار میں نے اب لے لیے. پھر جب اصرار کیا تو کہا چلو ٹھیک ہے بڑے گوشت کا قیمہ کرا لیں گے. تو اس طرح کرو، ڈال لو میرا بھی حصہ. اب 6 کی نیت قربانی کی، 7ویں کی گوشت کی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. گئے سارے. اب اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو بھی آپ، اصل میں ہمیں مسائل نہیں آتے، نہ ہم سیکھتے ہیں نہ پتہ کرتے ہیں، پھر خرابی ہوتی ہے. اب اس سے کہیں کہ یار قربانی سے پہلے اپنی نیت کا اعادہ کر، اپنی نیت کا اعادہ کر، بتا کہ تیری نیت کیا ہے، اور اگر غلط ہے تو صحیح کر لے، تاکہ سب کی قربانی تو بتا. یہ جو تو رکھ رہا ہے قربانی، تو کس کی قربانی کر رہا ہے؟ دادا جی کے نام کی، ابا جی کے نام کی، اپنے پیر کے نام کی، استاد کے نام کی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، نبی پاک کے نام کی؟ اس سے پوچھیں، اور جو وہ نیت بتائے اس نیت کی دعا ہوگی، اس کی طرف سے کہا جائے گا اے اللہ اس کی طرف سے اسے قبول. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزوں کو؟ اور اس ارادے کے ساتھ قربانی، اگر ایک کی بھی نیت خراب ہو گئی تو مسئلہ بگڑ گیا. اس لیے ان مسائل کو، اور نبی پاک کے نام کی جو قربانی ہوگی، سبحان اللہ. میں کرامات کا زیادہ قائل نہیں، ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں، کیفیات کی. اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں، کیفیت کا نام ہے. میرے حصہ فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں. اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے، تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے. ہم کیفیت. اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں. تو بھائی یہ یاد رکھ لیں، کیفیت کا نام دین ہے. نبی پاک کے نام کی قربانی میں قائل تو نہیں کرامت کا، لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے، ایک بزرگوں سے سنی ہے، میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں آپ کو. اور بزرگوں کا قول ہے اصل رنگ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا، اور جس حد تک میں بات کر رہا ہوں اسی حد تک رکھیے گا. اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے، فوراً بات ریکارڈ ہوتی ہے، فوراً میڈیا پہ جاتی ہے، فوراً لوگ کمنٹس کرتے ہیں. تو بھائی جس حد تک سناؤں اسی حد تک رکھیے گا. میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو، اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے، اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے گا. اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے، نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو، اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا، کسی گناہوں میں الجھ گیا ہے، اسے وہ والا گوشت کھلاؤ، اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے، جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو. تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں. تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دیں تو فرمانے لگے کھلا دو، اللہ صحت دینے والا ہے، پر بیمار کے لیے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئی ہیں، گناہگار کی دوائیاں نہیں ملتی. بیماروں کی دوائیاں بڑی ہیں، گناہگاروں کی نہیں ملتی. گناہگار کو کھلاؤ، اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے رب اس کی بڑی قدر فرماتا ہے، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے. جو چیز نبی پاک کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے اللہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا مومن جب دوزخ سے گزرے گا تو دوزخ کہے گی جلدی جلدی گزر جا، جلدی جلدی. جہنم کی آگ کہے گی جلدی جلدی گزر جا، جلدی. تو مومن کہے گا تو آگ ہے، تجھے کیا بات ہوئی، پل صراط سے گزر رہا ہے، کیا مسئلہ ہوا؟ اس کے پاس سے گزر رہا ہے دوزخ کے، تو پاس سے گزرتے وقت بھی کہتے جلدی گزر جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے نور کی چمک میری آنکھ کو ہی ٹھنڈا کر دے. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو میرے رسول پاک علیہ السلام سے جو شے منسوب ہو جاتی ہے اس کی اللہ بڑی قدر فرماتا ہے، جبھی تو ہماری قدر ہے.
اللہ فرماتا ہے کن تم خیر امت، تم جس طرح کے بھی ہو سب سے افضل، اس لیے کہ میرے محمد کا کلمہ جو پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قربانی کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے، ایک دینا ہے خالص غریب لوگوں کو، جی کیا دینا ان کو؟ جی غریبوں کو کیا دینا ہے؟ نال چڑکا نہیں دینیاں 250 آ بھی گئے ہو تسی، اجے تو کھل بھی نہیں لائی، چڑکا نہیں دینیاں، اور جو تیرے دروازے تک چل کے آ گیا۔ اور اللہ پاک سے ڈرا کر، بس یہ سوچ کہ اس نے تجھے دینے والا بنایا ہے، میں یہ سوچ کہ کوئی کسی کے دروازے تک نہیں جاتا، یہ سوچ وہ بڑا بے نیاز ہے، کچھ کا کچھ کر دیتا، تیرے دروازے تک آ گیا نا بس ٹھیک ہو گیا۔ تو سمجھ کہ اس نے تجھے بڑی عزت دی ہے، تیرے دروازے تک شاپر لے کے آیا ہے، جھڑکے نہ دے، اتنے بہ جا، تو آ بھی گیا ہے، ایسے نہ کر، ایسے نہ کر، بالکل بس جو آ گیا ہے نا اس کو عزت دے، وقار دے۔ غریب کو گوشت دینا ہے، 7 جھڑکے نہیں دینی۔ اور اس کو بڑی عجیب بات ہے، چوہدری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 2 پنکھے چل رہے ہیں، اور انہوں نے جناب بڑا صوفہ رکھا ہوا ہے اور ٹپ میں گوشت رکھا ہوا ہے، اور غریب آدمی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں چائے پینی چاہیے، بس کر یار بس کر، بے پرواہی وے ایک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے۔ ڈر اس کی بے نیازی سے، دیکھ جو تیرے دروازے تک آ گیا، بس آ گیا، اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے، اور اسی پہ اکتفا کر۔ اور کسائی سے بھی میری گزارش ہے کہ فٹافٹ ذبح کرنا ہے، اگلے گھر بھی جانا ہے۔ جانور میں ابھی جان ہوتی ہے تو کھلڑی اتارنی شروع کر دیتے، یہ ظلم ہے۔ جس محبوب نے فرمایا ہے کہ جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کرو، جنہوں نے کہا کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، انہوں نے تمہیں کیسے اجازت مل گئی ہو؟ بھائی کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا۔ اور آپ بھی کسائی کی منت کریں، لڑائی نہیں کریں، گزارش کریں، کہیں ذرا ٹھہر جا یار، 2 منٹ ٹھہر، ٹھنڈا ہونے دے، اسے ٹھنڈا ہونے دے۔ زندہ آدمی کی کھال اتاریں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا ظلم۔ میں نے دیکھا اسی وقت اس نے لٹکا دیا، پیر کاٹنے لگ گیا، فٹافٹ نہ، ٹھنڈا ہونے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جانور ٹھنڈا ہو کا گوشت بنائیں اچھے طریقے سے، کچھ نہیں ہونے لگا، کوئی مسئلہ نہیں ایسا۔ وہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا، عید والے دن روزہ ہوتا ہے تو قربانی کے گوشت سے کھولنا ہے، روزہ کوئی نہیں ہوتا۔ بس اتنی بات ہے کہ اچھی بات ہے، مستحب ہے، اچھا فعل ہے کہ آپ سب سے پہلا کھانا قربانی کا گوشت ہی کھائیں۔ تو شوگر والے بیچارے کی شوگر لو ہوئی ہے، گوشت ملے گا 5 بجے، وہ تو مر جائے گا، تو کوئی ضروری نہیں، وہ کھانا کھائے جو گھر میں موجود ہے، ناشتہ وہ کرے، کوئی ایسی بات نہیں، گوشت بن جائے تو وہ کھا لے، کوئی روزہ نہیں۔ عید والے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا، یوم عرفہ کا روزہ ہے، عید والے دن کا کوئی روزہ نہیں۔ بہرحال اس گوشت کے 3 حصے کریں، ایک خالص غریب آدمی کو، دوسرا رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، پڑوسیوں کو، تیسرا گھر میں رکھیں، استعمال کریں، کھائیں۔ سارا گوشت گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، اور سارا بانٹ دینا بھی۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، پھر یاد کراتا ہوں، جو لوگ قربانی کرتے ہیں نا، وہ والے لوگ ہیں جن کے گھر میں آج بھی گوشت پکے گا۔ قربانی دینے والے وہ لوگ ہیں جو ہفتے میں ہر 3 دن گوشت کھاتے ہیں، پھل بھی کھاتے ہیں۔ تو آپ تو سارا سال کھا رہے ہیں، ہر جمعے والے دن 3 کلو بکرے کا گوشت آتا ہے، تو جو قربانی کا گوشت ہے وہ بانٹ دیں، سارا غریب کو دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا عظیم تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی۔ اے محبوب علیہ السلام، بے شک آپ یہ فرمائیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں، بہت تفصیل میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید نے مختصر بات کی کہ میرا جینا بھی اور میرا دنیا سے جانا بھی، نماز بھی، قربانی بھی، جینا بھی، مرنا بھی۔ اب اس اجمال نے ساری تفصیلوں کو اپنے اندر بند کر دیا ہے۔ جتنی تفاصیل قربانی کے بارے میں، راہ خدا میں دینے کے بارے میں ہو سکتی تھی، وہ ساری اس آیت نے بند کر دی، بات ختم کر دی۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رضائے الہی میں کیا دینا ہے، کیا رکھنا ہے، بات کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ فرمایا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، مرنا بھی اللہ کے لیے۔ قربانی کا مفہوم صرف اتنا نہ سمجھے، اس کا فلسفہ سمجھے۔
قربانی کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے ایک جانور خرید لیا تو آپ نے اس کو ذبح کر دیا. قربانی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی. اس ذات کی بلندی کو دیکھیں, اس کے مقام کو دیکھیں, اس کے مرتبے کو دیکھیں, پھر اس کی عطاؤں کو دیکھیں, پھر ہمارے بن مانگے اس نے ہمیں کیا کچھ دیا اس کے نوازنے کو دیکھیں. میرا جو دوست مجھے زیادہ پیارا ہوتا ہے اس کے گھر میں میں سادے شاپر میں سوٹ نہیں لے کے جاتا, میں اس کو منگاتا ہوں, گفٹ پیک میں بند کرتا ہوں, ساتھ ایک مٹھائی کا ڈبہ رکھتا ہوں, اس کو اچھے انداز میں لے کر کے جاتا ہوں کیونکہ مجھے پیارا ہے اور اس کی ادب اداب کا خیال کرتا ہوں. تو آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ قربانی کا مفہوم جانور کو ذبح کر دینا نہیں, قربانی کا مفہوم تو رب کی رضا کو پانے کا نام ہے, اللہ کی رضا کو پانا ہے. وہ کتنا اعلیٰ ہے, تو جب اس کی بارگاہ میں تحفہ بھیجنا ہے تو پھر آپ نے جانور کو پیش نظر نہیں رکھنا, پھر تو آپ نے اس مالک کو پیش نظر رکھنا ہے کہ جس کے شایان شان ہم کچھ پیش کرنے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتے. تو اللہ کی ذات کے شایان شان دیکھیں نا, قرآن مجید نے ایک سوچ ہمارے ذہنوں میں پیدا کی. فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں بھلائی ملے اور تم درجہ ابرار میں داخل ہو جاؤ, ان الابرار لفی نعیم, وہ ابرار جنہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا, تم بر تک پہنچ جاؤ, تو پھر فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. مما تحبون یعنی وہ شے جس سے تمہیں پہلے پیار ہو جائے, جس سے پہلے تمہیں محبت ہو جائے, جو تمہاری پیاری ہو, وہ تم راہ خدا میں. آپ اس مفہوم کو اچھے طریقے سے ذہن میں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک جانور لینا ہے, بس ٹھیک ہے جی مناسب مل گیا تھا ذبح کر دیا. آپ اس کیفیت کو تو سمجھیں کہ یہ تحفہ کسی معمولی آدمی کو نہیں دینا, یہ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. آپ ناراض نہ ہو تو ہم تو معاذ اللہ قربانی کے موقع پر بھی جوے کا انتظار کرتے ہیں. آخری دن دیکھوں گا جوا چڑھ گیا دب گیا, اگر تو جانور بڑا نیچے گر گیا تو موج بن گئی. مثلا کیا ہو جائے گا, 20,000 سستا ہو جائے گا کیا؟ تو آپ کا یہ نفع نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے 20,000 اور زیادہ لگ جائے اللہ کے راستے میں. وہ جو سٹیٹس تھا نا رب کی رضا کے لیے دینے کا, اپنی پیاری چیز مما تحبون, اور اس کے تحت ہمارے مفسرین نے لکھا اس سے مراد صرف مال دینا نہیں کہ کوئی بندہ سمجھے صرف مال دوں گا تو نیکی تک پہنچ جاؤں گا. وہ کہتے ہیں اگر تجھے برادری پیاری ہے تو برادری قربان کر مصطفیٰ کے نام پر, اگر تجھے عہدہ پیارا ہے تو اپنا عہدہ قربان کر نبی پاک کے نام پر, اگر تجھے علاقہ پیارا ہے تو ہجرت کر رسول اللہ کے نام پر, اور اگر تجھے اپنی ذات پیاری ہے, اگر تجھے اپنا آپ پیارا ہے تو جان پامے نہ جان میرے محبوبہ, میں تے لگیاں توڑ نہ بیساں, راہ تیرے وچ رول کے مارساں, تے قدم نہ پیچھا ہٹے ساں, سجنا جان امانت تیری, تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا, جان امانت تیری جدو منگ سے میں پیش. ہمارا جو معیار بنے نا اللہ کے راستے میں دینے کا وہ بڑا کمزور ہے, اس میں لطف نہیں, اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر, یہ سادی باتیں ہیں پر اس کے کبھی حسن کو سمجھیں. شکر کھانا انہیں پسند تھا, کس میں ہوتی ہے نا, کچھ لوگوں کو گوشت پسند ہوتا ہے, تو کچھ بچے ایسے ہیں کہ وہ گوشت پک جائے تو وہ گھر سے نکل جاتے ہیں اس دن. حضرت کو شکر بڑی پسند تھی تو شکر کی بوریاں منگاتے تھے اور وہ منگا کے اللہ کے راستے میں خیرات کرتے تھے. آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں حضور آپ پیسے دے دیں, کسی بندے کو کوئی ضرورت ہوگی تو وہ وہاں وہ لگا لے گا. تو آپ فرمانے لگے اللہ کہتا ہے پیاری چیز خرچ کرو, تو مجھے یہ پیاری ہے تو میں یہ نہ خرچ کروں. جو چیز آپ کی محبوب ہے, جو آپ کو جان سے عزیز ہے, جس سے آپ کو دلچسپی ہے, وہ جب آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو پھر آپ یؤمنون بالغیب کی ایک بڑی خوبصورت تفسیر بن جاتے ہیں کہ آپ نے تحفہ سجا کے, سوار کے, نکھار کے, خوشبو لگا کے, اچھی پیکنگ میں آپ نے اپنے مالک کے حضور پیش کیا. لیکن اگر آپ کہیں کہ اوہو خرچے بڑے زیادہ تھے, پہلے ہی حالات پہلے ہی بڑے خراب تھے, اب قربانی بھی سر پہ آ گئی ہے معاذ اللہ, تو آپ نے نا وہ مزہ خراب کر دیا, وہ ذائقہ نہیں ٹھیک رہا. تو سودا ہی بڑا قیمتی ہے, وہ کہتا ہے تو ایک دیتا جا 70 لیتا جا, اور نفع ہی نفع, نقصان والا کھاتا ہی کوئی نہیں. تو قربانی کا ماحول سمجھے, مزاج سمجھے, پیاری چیز وہ 10 دن آپ کے پاس رہے, اس سے آپ کو دلچسپی ہو جائے, کبھی آپ اسے دیکھنے جائیں, کبھی گھاس ڈالنے جائیں, کبھی اس کی پشت پہ ہاتھ پھیریں. یار نبی پاک کا قربانی کے ساتھ جو ذوق ہے اس کو ملاحظہ تو کریں. کبھی نہیں کہا سیدہ فاطمہ سے کہ اپنے کمرے سے باہر آ, کبھی نہیں کہا حضور نے. اور پھر میں غریبوں سے بھی کہتا ہوں کہ نبی پاک پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی, اتنا مال ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہو, کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی, لیکن قربانی حضور ایک نہیں دیتے تھے, 2 دیتے تھے. اور ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں, 7. لیکن جب حضور حج کرنے گئے تھے تو میرے نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. ذرا 7 سے ضرب دیکھ کے تو دیکھو کتنے بنتے ہیں. ہم سارا سال امیر ہوتے ہیں, عین قربانی کے دنوں میں غریب ہو جاتے ہیں. موٹر سائیکل چھوٹی عید کے بعد لی تھی, اس کے لیے پیسے تھے, لیکن قربانی کی جانور کی باری آئی تو ہاتھ تنگ ہو گیا.
پتہ نہیں وہ کیسے تنگ ہو گیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اپنے ماحول کے اندر وہ خاص ایک خوشبو پیدا کریں جو رضا الہی کا. حضور نے کبھی نہیں سیدہ پاک سے فرمایا کہ باہر آؤ، لیکن حسنین کریمین فرماتے ہیں کہ حضور نے قربانی کا جانور خریدا، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صحن میں حضور لائے. صحن میں نبی پاک سے زیادہ نازک مزاج بندہ کوئی نہیں کائنات میں آئے گا. حضور کے وجود اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی، پسینہ آتا تھا تو خوشبو آتی، لیکن حضور قربانی کا جانور دست مبارک سے ذبح فرماتے اور کہا فاطمہ ادھر آ بیٹے. سیدہ کمرے سے باہر آئیں تو فرمایا یہاں کھڑی ہو، میں تیرے سامنے تیری قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا. آپ ذرا اس بات کو دیکھو، مسند امام احمد بن حنبل میں حضور نے فرمایا جانور سونا بھی ہونا چاہیے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہونی چاہیے، با اعتبار قیمت بھی زیادہ ہو، مہنگا خرید کے لائے ہوں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ دینا اس رب کی بارگاہ میں ہے جو بڑی شانوں والا ہے. تو ہم نا آہستہ آہستہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں جو چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں. ہو جاتا ہے کچھ چیزوں سے پیار ہونا چاہیے، لیکن جب اس چیز سے بڑھ کر رب سے پیار ہو، اس کے محبوب سے پیار ہو، تو پھر وہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے چھوٹی سی ایک گھوڑی لے کے پالی، پیار بھی بڑا ہو گیا، وہ بڑی بھی ہو گئی، خوبصورت بھی بڑی تھی، اور کبھی کبھی میرے بچے مذاق بھی کرتے، کہتے ابا سچ بتا ہم سے زیادہ پیار ہے کہ اس گھوڑی سے زیادہ پیار ہے؟ کیونکہ گھر آتے ہی آپ پوچھتے ہیں چارہ ڈالا کہ نہیں، پانی پلایا کہ نہیں، تو پیار اس سے زیادہ کہ ہم سے. تو حضرت حارثہ بن نعمان فرماتے تم نے جتنی باتیں کرنی ہیں کرو، اور مجھے پیار ہے میں کیا کر سکتا ہوں. بڑی خدمت کرتے، پیار کرتے. آیت نازل ہو گئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. غریب آدمی، ماڑا بندہ، گھوڑی کی لگام پکڑی اور مدینے والے رسول کی بارگاہ میں پہنچ گیا. یا رسول اللہ میری قبول کر لیا. آپ یقین کریں حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے وہ والا سو بند کرتے ہیں جو مسجد جاتا تھا. سب سے پہلے لوگوں نے وہ رستے کاٹے، وہ کنیکشن کاٹے جو اللہ کے رستے میں جاتے. کیا کرتے ہو صاحب، یہ تو اصل ہے، باقی تو ساری فروعات ہیں، باقی تو ساری شاخیں ہیں. تو آپ نے جاڑی کاٹ دی جہاں سے آ رہا تھا. اپنی ساری ضروریات لوگ پوری کریں گے اور 1.5 لاکھ تنخواہ میں سے پورا 2000 مسجد دے کے کہیں گے دیا تو ہے 2000. لیتے وقت کبھی نہیں حساب کریں گے کہ اللہ سے لیا کتنا ہے، دیتے وقت گنیں گے، شمار کریں گے. تو بھائی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہے میں ایک دن گن کے نا حضور کی بارگاہ میں کچھ پیسے، تو عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ گنتی بھول بھی جاتی ہے اور کئی دفعہ احتیاطاً بھی 3-4 دفعہ گن لیتی ہیں. کہتی میں نے 2-3 دفعہ پیسے گن کے حضور کو دیے تو سرکار مسکرائے، فرمانے لگے اسماء رب کے رستے میں گن گن کے نہ دیا کر. یہ بخاری ہے، گن گن کے نہ دے. یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا تو اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے. زاہدوں نے یہ جب کام کیا، عجب ہے کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا، چاہیے تھا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو. یہ بھی کوئی بات ہے کہ گن گن کے تیرا نام لیا، یہ بھی کوئی بات ہے گن گن کے تیرا نام لیا. میرے عزیز سمجھ لیں اچھے طریقے سے. حضرت حارثہ بن نعمان گھوڑی لے کے آ گئے، یا رسول اللہ قبول کر لیں. تو حضور نے فرمایا تیری قبول ہو گئی. اس بات کو ذرا پھر ایک دفعہ سمجھ لیں، تیری قبول. حضور کو پتہ ہے نا اس کا پیار بڑا ہے، حضور کو پتہ ہے اس نے پالی ہے، پر لے آئے تو فرمایا تیری قبول رکھ لی. چونکہ آپ کی جو روحانی ترقی ہے وہ بغیر اس کے ممکن نہیں. حضور نے وہ رکھ لی گھوڑی. جناب حارثہ بن نعمان خوشی خوشی گھر چلے گئے. ان کے بیٹے زید بن حارثہ ہے تو نبی پاک نے فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں مجھے تحفہ ملا ہے، اب میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں. حضرت زید بن حارثہ نے گھوڑی لی، دوبارہ گھر گئے تو والد کہنے لگے یہ کیوں لے آئے ہو؟ یہ تمہیں دے آیا تھا. تو وہ بھی صحابی تھے نا، کہنے لگے آپ نے مصطفیٰ کو تحفہ دیا تھا، مصطفیٰ کریم نے مجھے دے دیا ہے. تو حضرت حارثہ بن نعمان رو پڑے، فرمایا دیکھو میرے کریم کا کرم، قبول بھی کر لیا ہے اور یہ بھی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ رہے بھی تیری آنکھوں کے سامنے. تو اپنا وہ جو خاص ذوق ہے اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا، جانور کو قربان کرنے کا، احسار کرنے کا، قربانی دینے، اس ذوق کو کبھی بجھنے نہ دیں. لیکن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حد بیان کر دیا. اور میرا خیال ہے یہ حدیث سمجھنے کے بعد بھی اگر سخاوت کا ذوق پیدا نہ ہو تو پھر بندے کو نا سرجری کرانی چاہیے دل کی، پھر اس کو سرجری کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے راستے میں دے کے جہنم سے بچ جاؤ. اگر کچھ نہ ہو سکے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا کرو. اگر یہاں بھی ذوق یعنی کھجور بھی پوری نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا. ساری زندگی یہی رونا رونا ہے ہم نے کہ غریب بڑے بڑے حالات خراب ہے، ماڑے بڑے ہیں، پوری نہیں پڑتی. اس سے آگے بھی جانا ہے کدھر ہی رہنا ہے. دیکھو یاد رکھو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ فرمایا صدقہ دے چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے، ایک ٹکڑا کھجور کا. اب سمجھ لیں بات کو. ہمارا جو معیار اب خرچ کرنے کا ہے نا وہ تو ہم نے امیر لوگوں کے ذمہ لگا دیا ہے. اور امیر بیچارہ بھی وہ کئی دفعہ الجھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب کس کس کو دے.
مسجد کو, مدرسے کو, گلی بنانے والوں کو, قبرستان بنانے والوں کو, غریبوں کو, بیواؤں کو, سب کو پتہ چل گیا محلے میں فلانا بندہ امیر ہے, تو ہر ایک کی توجہ اسی کی جانب ہے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ امیر کے پاس پیسے آ جائیں تو لوگ اس طرح شکوہ کرتے ہیں کہ دیتا نہیں, جیسے اس کے نہیں اس بیچارے کے پیسے ہیں. اس کے بہن بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی خود کروڑوں کی جائیداد خرید لیا, ہمیں 5,000 نہیں دیا. بھئی خدا کے بندے پیسے اس کے دے چاہے نہ دے. تو جب ہم سارے مل کے سخاوت کریں گے, جب امت ساری یہ شعور پیدا کرے گی, بیدار کرے گی اپنے دل میں باتیں کہ میں نے اللہ کے راستے میں کچھ دینا ہے, تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک پوری یونیورسٹی قائم کر دینا بھی بڑا کمال ہے کہ میں نے اپنے شہر کے اندر ضلع میں ایک یونیورسٹی قائم کر دی. ایک انسٹیٹیوٹ بنا دینا بھی بڑا کمال ہے, اور ایک مدرسہ قائم کر دینا قرآن و سنت کا بہت بڑا کمال ہے. لیکن ہم یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے. ایک غریب بچے کا خرچہ تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نے ایک غریب بچہ باشعور کر دیا, تعلیم یافتہ ہو گیا, تو آپ نے یونیورسٹی کا کام ہی کیا ہے. لیکن ہم اس طرف بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے. اپنی قربانی کے لحاظ سے ماحول کو سخاوت کا رنگ دیں, ماحول کو ذوق کا رنگ دیں. ہمارے ہاں لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. سارا گوشت کیا, پورا اونٹ آپ گھر میں کھا لیں, شریعت آپ کو منع نہیں کرتی. لیکن کس نے کان میں بتایا تھا کہ قربانی کے بعد گوشت ملنا ہی نہیں؟ آپ یقین کریں, پوچھیں الیکٹریشین لوگ جو یہ کام کرتے ہیں, مکینک لوگ, ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ فریزر کا کام آنے لگ گیا. لوگ فریجر ٹھیک کرا رہے ہیں, اس لیے کہ گوشت سٹاک کرنا ہے, پتہ نہیں اس کے بعد کوئی بکرا ہاتھ آئے کہ نہ آئے, آخری سمجھ کے کھانا ہے. ایسا نہ کرو. اگر سارا گھر میں رکھنے کا مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ لیتے ہو, تو کیا کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ سارا بانٹ دینا بھی جائز ہے؟ یہ بھی فتویٰ پوچھو کسی سے, قربانی ساری رکھنی بھی جائز ہے اور ساری بانٹ دینی بھی. ایک لقمہ بھی نہ کھائیں, ساری بانٹ دیں. آپ بانٹتے رہیں, رب کریم آپ کو اور دینے کا ارادہ فرماتا رہے گا. تو اپنے ہاں یہ ذوق, اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا شوق, وہ خاص توانائی, وہ خاص اور پیاری چیز. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا فرما بردار تھا اپنی ماں کا. اماں چولہے میں آگ جلانے لگتی تو حضرت انس بن مالک عرض کرتے اماں جی آگ تو مجھے بھی جلانی آتی ہے, روٹیاں نہیں پکانی آتی, تو میں آگ جلا دیتا ہوں, آپ روٹیاں پکا دیں. بچے سارے ہی اچھے ہوتے ہیں پر کچھ کی ادائیں بڑی نرالی ہوتی ہے, وہ فرما بردار ہوتے ہیں, ان سے پیار ہو جاتا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بڑا پیار کرتی تھی. میری عمر 10 سال ہو گئی اور مدینہ بھی سارا نور سے بھر گیا. مدینے والے رسول ہجرت کر کے تشریف لے آئے. اب یہ لاڈلے بیٹے ہیں, ماں کے لاڈلے, لاڈلے بیٹے. اللہ اکبر. ماں نے کیا کیا, حضرت انس بن مالک کا بازو تھاما, مدرسے میں نہیں لے کے گئی, یونیورسٹی میں نہیں لے کے گئی, کالج میں نہیں لے کے گئی, جہاں سے سارے علم جنم لیتے ہیں نا, جہاں سے ساری یونیورسٹیاں بنتی ہیں, اس محبوب کی بارگاہ میں بیٹا پیش کر دیا. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. عشق ہو جائے ہمیں مرشد سے, عشق ہو جائے ہمیں استاد سے. لوگ بچہ پڑھنے کے لیے تو ان کے ادارے میں بھیج دیتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی بچہ اس لیے بھیج دے کہ یہ آپ کے گھر کے کام کاج کرے گا؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. انسان کو اولاد کمزور کر دیتی ہے, بندہ اولاد کے حق میں بزدل ہو جاتا ہے. وہ نہیں تسلیم کرتا کہ میرا بچہ اس طرح نوکری کرے, لیکن یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. حضرت انس بن مالک کا بازو تھام کے ماں نے کہا, اور ماں نے کہا مستقبل کی کوئی فکر نہیں, لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انس نہ آپ کے گھر کے کام کاج کیا کرے گا. یہ جو مزاج ہے نا خدمت کا, یہ ذوق, یہ رنگ, ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا, ہم اور سٹیٹس میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں, لیکن فقر کا, طریقت کا سٹیٹس اور ہوتا ہے, اور ہوتا ہے. وہ کیا کسی شاعر نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی, اسا کیا تیریاں ویخ کے ادامہ میں مرید ہو گئی. بعض ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے خود بخود پیار آتا ہے, پیار چھلکتا ہے, پیار خود بخود جو ہے وہ اوت کر کے نکلتا ہے. تو عزیز یاد رکھ لیں, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں مجھے چھوڑ گئی, کہنے لگی سونیا مما تحبون, پتر مجھے پیارا ہے, چونکہ پیارا ہے تو اب یہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں کام کاج کرے گا. چونکہ پیارا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو سودا سلف لا کے دے گا. چونکہ پیارا ہے تو حسنین کریمین کی نوکری کرے گا, حضرت حفصہ اور میمونہ کے گھر کا کام کرے گا. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کوئی تعلیم نہیں پڑھی, میں نے کہیں بیٹھ کے کچھ نہیں سیکھا, لیکن آپ کتابیں کھول کے دیکھ لیں, ایک بہت بڑی تعداد ہے حدیثوں کی جو حضرت انس بن مالک نے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں میں تو کھیلتے کھالتے مصطفیٰ کی باتیں سنتا رہا اور رب نے مجھے عالم بنا دیا, عالم. اور فرماتے ہیں ایک دن حضور نے صرف کہا تھا, لمبی چوڑی دعائیں نہیں, اور میں نے کہا بھی نہیں, میں نے نہیں کہا. ایک دن مدینے والے محبوب نے کہا تھا جا اللہ تیرے مال میں بھی برکت دے, تیری اولاد میں بھی برکت دے. ختم ہو گئی بات. لمبی دعاؤں کی کیا حاجت تھی؟ ایک جملہ حضور نے فرمایا, اور کیوں فرمایا کہ میری ماں مجھے چھوڑ گئی تھی. فرماتے ہیں کہ حضور نے دعا دے دی, میں وہی بیج ڈالتا تھا جو سارا مدینہ ڈالتا تھا, وہی پانی لگاتا تھا جو سارا شہر لگاتا تھا.
اسی طرح حل چلاتا تھا جس طرح سارا شہر چلاتا تھا، پر باقیوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل آتا تھا، میرے میں 2 دفعہ پھل آتا تھا۔ آپ فرماتے تھے میں اس وقت موجود ہوں تو میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں میری اولاد کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، اتنی میرے چمن میں بہار آئی ہے۔ دوستو ایک صحابی تھے حضرت مصعب ابن عمیر، چڑھتی جوانی، بڑے خوبصورت کپڑے، اتنا مہنگا جوڑا مکے میں اور کوئی نہیں پہنتا تھا جتنے مصعب ابن عمیر پہنتے تھے، اتنی اعلیٰ قسم کی چیزیں اور کوئی نہیں کھاتا تھا جتنی وہ کھاتے تھے، لاڈلے تھے۔ کلمہ پڑھنے آئے دار ارقم میں، تو نبی پاک نے فرمایا تو ناز و نام میں پلا ہے، اس رستے کا مسافر کیسے بنے گا؟ یہاں تو ٹھوکریں ہیں، یہاں تو مار کھانی پڑتی ہے، تو کیسے بنے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کلمہ تو پڑھائیں۔ پھر اس بندے نے پھٹے پرانے کپڑے بھی پہنے۔ پھر مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ ایک پیر میں جوتا ہوتا تھا دوسرے میں نہیں ہوتا، وہ جین جان دا کچھ وسا نہیں ہو، یہ جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو بس دا تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ دن رات کوئی فرق نہیں، غلامی کی، ماں نے قید کر دیا، باپ نے قید کیا، مار کھائی، پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے، وہ بچہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، یہ وہ مصعب ابن عمیر ہیں، اپنی جان پسند تھی تو حضور کے حوالے کر دی، مدینے میں نبی پاک نے انہیں اپنے سے پہلے مبلغ بنا کے بھیجا، ہر سردار کی منتیں کی، ہر سردار کی منتیں کی، کلمہ پڑھ لو۔ وہ چڑھتی جوانی، بڑا بادشاہ آدمی، لوگ اپنا رویہ توڑنا نہیں چاہتے، جو بندہ زندہ ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے، جو پورا اکڑ جائے سمجھو مردہ ہے، اور جو آدمی لچک والا ہو وہ تو بڑے کام کر لیتا ہے، اگر اکڑ جائے تو پیروں میں بھی شے آ جائے تو پکڑ سکتا، یہ سمجھ لینا۔ بہت سارے لوگوں کو زندگی میں کچھ نہیں ملا اس لیے کہ وہ اندر لچک ہی کوئی نہیں تھی، تکبر کے بت بنا کے پوچھتے رہے ساری زندگی، تو ملے گا کیا؟ مصعب ابن عمیر کہتے ہیں ہر چیز قربان کر دی حضور کے نام پہ، احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ اس نے ہر مہینے نیا جوڑا پہنا، اعلیٰ کھانے کھائے۔ اس بندے کو جب کفن دیا جا رہا تھا تو کپڑا پورا نہیں تھا، سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا، تینوں لب دیں آپ گواچے، پورے وجود کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو۔ بات بیت گئی، وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اس کو 20 سال ہو گئے، وہ مکے میں دار ارقم میں کلمہ پڑھا تو یہاں ان کی لاش مبارک پر کھڑے ہو کے میرے نبی پاک نے ساری تاریخ دہرائی، اور میں یہ وہ نوجوان تھا جو ناز و نام میں پلا تھا، نے بڑے اعلیٰ کھانے کھائے، اعلیٰ کپڑے پہنے، لیکن آج اس کا حال یہ ہے کہ اس کے بدن پر کپڑا موجود نہیں۔ پر میں اس طرح کرو ذرا، ساری تاریخ حضور نے بیان کی، لوگوں کو بتلایا، جو نئے آنے والے بھی ان کو بتایا، فرمایا اب ذرا ان کو پیروں پہ گھاس ڈال کے قبر میں ڈالو، اور فرمایا ذرا ان کو بھیجو تو صحیح، انشاءاللہ میرا رب جب ان سے ملے گا تو بڑا راضی ہو کے ملے گا، اللہ راضی ہو کے ان سے ملے گا۔ تو اپنی جو پیاری چیز ہے یہ چھوڑ دیں، زندگی میں سارا کچھ سنبھال کے رکھنا، جو آپ چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں ان کو تو زنگ لگ جاتا ہے، جو چیزیں سنبھال کے رکھتے ہو تو باسی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں دو کنویں سے پانی نکل جائے تو نیچے سے تازہ آ جاتا ہے، اور اگر کوئی پانی نکلے نہ تو جو کھڑا ہوتا ہے اس میں زنگ آ جاتا ہے، وہ باسی ہو جاتا ہے۔ اس لیے خوبصورت جانور لیں جن کو اللہ نے توفیق دی، اور اچھے طریقے سے اس کی خدمت کریں جو چند دن رہ گئے، پھر خوبصورت انداز میں۔ ہمارے کسانیوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، جانور میں ابھی جان موجود ہوتی ہے تو وہ کھلڑی اتارنی بھی شروع کر دیتے ہیں، اس کو سلیقے سے ذبح کریں، اور یہ ختم والی چیز بڑی برکت والی ہوتی ہے تو یہ تو اللہ کے نام پہ ہے، تو اس کی ایک ایک بوٹی کی حفاظت کریں اور اچھے طریقے سے اس کو پہنچائیں۔ کوئی بے قدری کا مظاہرہ، کچھ مالدار جو بڑی قربانیاں دیتے ہیں وہ قدر نہیں کرتے، ایک ایک کاش کی ایک ایک ٹکڑے کی قدر کرے، اس لیے کہ یہ رب کے نام کا جانور ہے، اور کوشش کریں۔ اصل میں نا امیروں کے یار بھی امیر ہوتے ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں، وہ پوچھتے ہیں تو نے قربانی کیا جی، تو نے کیا تو کہتے ہیں جی اس دفعہ سب نے کی ہے، تو تھوڑا سا نا اپنے یاروں سے نکل کے، اپنے قریبیوں سے نکل کے دیکھیں، بہت سارے ہیں جنہوں نے نہیں کی، تو وہاں گوشت تقسیم کرنا ہے، جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کے ساتھ اپنا دل لگائیں، اس طرف توجہ کریں، اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے پہلے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر چڑھا، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ کونی تک 3 بار، پھر بایاں اسی طرح، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا 3 بار، پھر بایاں اسی طرح۔ اس کے بعد کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ اسی طرح وضو کیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی میرے اس وضو کی مانند
وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، ایسے کہ ادھر ادھر کے خیالات میں مشغول نہ ہو، تو اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔